دوستو السلام علیکم۔ کوجنٹ لیگل سلوشن کے ناظرین کے لیے انتہائی اہم ٹاپک کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کا دل لاہور جو ہے وہ پروونشل کیپٹل بھی ہے، اور صوبہ پنجاب اٹک سے شروع ہو کر رحیم، یار، خان، صادق آباد تک پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا صوبہ ہے اور اتنی زیادہ اس کی آبادی ہے کہ یہ پاکستان کا 60-70% پاپولیشن شمار ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ دوستو، لاہور ہائی کورٹ کا باضابطہ قیام 21 مارچ 1919 کو عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کا جو آئین اس وقت پاکستان میں ہے، 1973 کا آئین، اس کی شک جو 175(2) ہے، اس میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق مکمل معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، لاہور میں قائم ہائی کورٹ کے 3 بینچ دیگر شہروں میں بھی ہیں۔ راولپنڈی بینچ ہے، ملتان بینچ ہے اور بہاولپور بھی ہے۔ پرنسپل سیٹ جو ہے وہ لاہور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ جو ہے وہ 150 سال سے زائد عرصہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ جو انفارمیشن ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 1830 تک پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے صوبے بھر میں آزاد سرداروں کے زیر اقتدار ان گنت چھوٹی ریاستوں کو مستحکم کر دیا۔ اس استحکام سے پہلے کوئی قانونی عدالتیں نہ تھیں اور نہ ہی کوئی تحریری قوانین بنائے گئے تھے، اور نہ ہی ان قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے کوئی بااختیار اتھارٹی تھی۔ سردار جو تھے وہ اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے مقدمات کا۔ تاہم جو ثالثان تھے، آربیٹریٹر تھے، ان کے ذریعے سول اور فوجداری تنازعات کے حل کے لیے رسم و رواج کے کچھ اصول رائج تھے، لیکن وہ ایک جیسے نہیں تھے، یکساں نہیں تھے، نہ ہی ان کو معتبر کہا جا سکتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں کوئی بڑی عدالتی اصلاحات متعارف نہیں کروائی گئی تھیں۔ دوستو، اس کے دور میں صدر کورٹ، چیف کورٹ، لاہوری واحد عدالت تھی۔ مالی اور فوجی امور سے نمٹنے کے لیے افسران موجود تھے، لیکن خاص طور پر دیوانی یا فوجداری تصفیوں کے لیے کوئی باضابطہ افسر نہ تھا۔ پنجاب کورٹس ایکٹ 1884 نے پنجاب کورٹس ایک 1877 کو منسوخ کرتے ہوئے نہ صرف ماتحت عدالتوں کی ماہیت اور اختیار سماعت کو موضوع بنایا، بلکہ چیف کورٹ جو ہے، چیف کورٹ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور چیف کورٹ کے قیام اور اختیار سماعت کے حوالے سے بھی قانون کو تبدیل کرتے کیا گیا۔ دوستو، 1989 میں ہندوستان کے لیے مقرر کردہ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے
مورخہ 25 اپریل 1899، یہ انگریز کا دور ہے جب انگریز قابض تھا ہندوستان پر، 1899 کو بذریعہ قرارداد ایک اصول پیش کیا کہ آج کے بعد ہندوستان کی عدالت ہائے عالیہ میں تعینات چیف جسٹس صاحبان اور دیگر جج صاحبان 60 سال کی عمر پوری ہونے پر عہدہ خالی کر دیں گے۔ 1911 میں 2 اضافی ججز، 1917 میں 3 اضافی ججز، جبکہ 1918 میں 4 اضافی ججز کے ساتھ ہائی کورٹ میں 4 ججز پر مشتمل یہ عارضی تعیناتی کی گئی اور یہ عمل 1919 تک جاری رہا۔ اسی سال عدالت عالیہ کو لیٹر پیٹنٹ سے نوازا گیا۔ 1911 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستانی ہائی کورٹس ایکٹ 1911 منظور کیا، جس کے مطابق بادشاہ کو برطانوی ہندوستان میں ضرورت کے وقت نئی ہائی کورٹس قائم کرنے اور عارضی طور پر ایڈیشنل جج کو 2 سال کے لیے تعینات کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا، جبکہ چیف کورٹ کا شمار ہائی کورٹ میں نہ ہوتا تھا۔ لہذا چیف کورٹ کے تمام اضافی ججز کی عارضی تقرریاں پنجاب کورٹس ایکٹ 1884، 1914، 1918 بمطابق ترامیم اور عارضی ججز ایکٹ 1867 یعنی 1867 کے تحت گورنر جنرل کرتا تھا۔ 4 سال بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو نئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 نے منسوخ کر دیا۔ اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ جو تھا اس نئے قانون میں دوستو طے کیا گیا کہ تمام موجودہ ہائی کورٹس جو کہ لیٹر پیٹنٹ کے ذریعے وجود میں آئی تھیں کو اس قانون کے تحت بھی ہائی کورٹس ہی گردانا جائے گا۔ یہ کہ ہر ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوگی۔ کتنے ججز ہوں گے؟ جتنے بادشاہ جو ہے بادشاہ معظم، یہ انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے، تاج برطانیہ کی بات ہو رہی ہے، ضروری سمجھے گا یہ کہ ہر ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوگی جو کہ بادشاہ معظم سمجھے گے۔ یہ کہ کونسل میں موجود گورنر جنرل جہاں ضروری خیال کرے گا 2 سال کے عرصے کے لیے اضافی ججز کی تقرری کر سکے گا، اور یہ کہ بشمول چیف جسٹس و اضافی ججز کسی بھی ہائی کورٹ میں تمام ججز کی تعداد میں زیادہ نہ ہوگی۔ اس قانون میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جج صاحبان اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے جب تک انہیں بادشاہ معظم کی خوشنودی حاصل ہوگی، یعنی تاج برطانیہ کی، اور یہ کہ عارضی ججز صاحبان جو ہیں ان کی تقرری مقامی حکومتیں کر سکیں گی۔ دوستو نئے قانون کے تحت برطانوی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں لیٹر پیٹنٹ کے ذریعے ہائی کورٹس قائم کرنے کا اختیار بادشاہ کو دیا گیا۔ بادشاہ کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اس قانون کے اطلاق کے وقت موجود کسی بھی ہائی کورٹ یا اس قانون کے تابع قائم کی گئی کسی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو طے کرے، اس کی جورسڈکشن کو۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1915 کی دفعہ 113 کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے قیام کے حوالے سے لیٹرز پیٹنٹ کی منظوری دی گئی۔ دوستو 1919 میں لیٹر پیٹنٹ کے تحت لاہور ہائی کورٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کے جج صاحبان کو براہ راست بادشاہ معظم نے مقرر کیا۔ اس صوبائی عدالت کو پہلی مرتبہ کورٹ آف ریکارڈ کے طور پر قائم کرتے ہوئے یہ اختیار بھی دیا گیا کہ اس کے احکامات کی توہین کے مرتکب افراد کو یہ عدالت سزا بھی دے سکے گی، جبکہ سابقہ چیف کورٹ کے پاس یہ اختیار نہ تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی مستقل تعداد 7 مقرر کی گئی،
جن میں ایک چیف جسٹس جبکہ 6 جونیئر جج صاحبان شامل تھے۔ لیٹر پیٹنٹ کے تحت ہائی کورٹ کا دائرہ سماعت طے کیا گیا، جو کہ دہلی اور پنجاب کے صوبوں پر مشتمل تھا۔ اسے دیوانی اور فوجداری مقدمات کے حوالے سے اعلیٰ ترین عدالت اپیل قرار دیا گیا۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت کے علاوہ انتظامی امور میں بھی بنیادی اختیارات حاصل تھے۔ لیٹرز پیٹنٹ کی دفعہ 10 کے تحت کسی ایک جج کے فیصلے کے خلاف اپیل 2 جج صاحبان پر مشتمل بینچ، اسے MDB کہتے ہیں، کہ روبرو دائر کی جا سکتی تھی، تاہم اس کے لیے طے شدہ شرائط کو پورا کرنا ضروری تھا۔ دوستو، 1921 کے بعد جج صاحبان کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ بوقت تقرری یہ حلف نامہ دیں گے کہ وہ بعد از ریٹائرڈ یا سبق دوشی دوبارہ وکالت نہیں کریں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے ذریعے برطانوی ہندوستان میں متعدد اعلیٰ عدالتوں کی حیت اور اختیارات میں بنیادی تبدیلیاں کی گئیں۔ نئے قانون کے مطابق جج صاحبان اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے تھے جب تک وہ اچھے برتاؤ اور طرز عمل کا مظاہرہ کرتے، جبکہ اس سے قبل ان کے عہدے کی میعاد بادشاہ کی مرضی کے تابع ہوتی تھی۔ سابقہ قانون کے تحت ہائی کورٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 ججز کی متعین تعداد کو تبدیل کر کے یہ فیصلہ بادشاہ کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ہر ہائی کورٹ کی انفرادی ضرورت کے مطابق علیحدہ طور پر ججز کی تعداد مقرر کر سکے۔ عارضی ججز کی تقرری کا تمام تر اختیار مقامی حکومتوں سے لے کر گورنر جنرل کو دے دیا گیا۔ پرانے نظام کے تحت چیف جسٹس ہمیشہ ہی بیرسٹر جج ہوتا تھا، لیکن نئے قانون نے اس پابندی کو ختم کر دیا، جس سے سویلین ججز کے لیے بھی چیف جسٹس بننے کی راہ کھل گئی۔ نئے قانون کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کے لیے عمر کی حد 60 سال مقرر کر دی گئی۔ گورنمنٹ آف انڈیا ہائی کورٹ ججز آرڈر 1937 کے تحت لاہور ہائی کورٹ کے لیے ججز کی زیادہ سے زیادہ تعداد 15 مقرر کی۔ مذکورہ آرڈر کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سمیت مختلف ہائی کورٹس میں تعینات مختلف ججز کی تنخواہ، پینشن، گریجوٹی اور چھٹیوں وغیرہ کے حوالے سے معیار مقرر کیے گئے۔ 1947 کے وسط میں قانون آزادی ہند 1947 کے عنوان سے اہم ترین قانون کے ذریعے برطانوی پارلیمنٹ نے پاکستان اور ہندوستان کے نام سے 2 خود مختار ریاستیں قائم کی۔ اسی قانون کے ایک ذیلی قانون ہائی کورٹس پنجاب آرڈر 1947 کے ذریعے 15 اگست 1947 کو مشرقی پنجاب انڈیا کے لیے ایک نئی ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دریں اثنا ہائی کورٹ لاہور آرڈر 1947 نے لاہور ہائی کورٹ کے تمام حقوق، اختیارات اور امورات جو کہ عدالت عالیہ لاہور میں پہلے سے ہی مستعمل تھے کے تسلسل کو محفوظ قرار دے دیا۔ ریاست پاکستان کے گورنر جنرل کو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری وغیرہ کے معاملات میں بادشاہ کا متبادل قرار دے دیا گیا۔ بعد از تقسیم گورنر جنرل پاکستان نے 28 سپٹمبر 1948 سے لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو ہے 6 مستقل اور 1 اضافی جج کی تعداد مقرر کر دی۔ دوستو، 6 جولائی 1954 کو گورنمنٹ آف انڈیا ترمیمی ایکٹ 1954 کی منظوری دی گئی۔ اس قانون کے ذریعے پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کو پہلی مرتبہ اختیار دیا گیا کہ کسی شخص یا ادارے بشمول حکومت جو ہے وہ کو بذریعہ ریٹ حکم دے سکیں گے۔ زیر حراست کسی شخص کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، ریٹ آف ہیبیس کارپس، کوئی ایسا کام کرے جو قانون کی روح سے اس پر لازم تھے، ریٹ آف مینڈامس، کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس کے کرنے کی اسے قانون میں اجازت نہیں، ریٹ آف پروہیبیشن، وہ ظاہر کرے کہ وہ کس قانونی اختیار کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کے دعوے دار ہے، ریٹ آف کو وارنٹو، کسی شخص کی طرف سے کیا ہوا کوئی فعل یا کی ہوئی کوئی کارروائی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی ہو اسے اور وہ قانونی اثر نہیں رکھتی، ریٹ آف سرٹائری۔ دوستو، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں
مختصراً ہائی کورٹ کی کچھ ہسٹری جو ہے وہ پیش کی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کی جو ہے پاکستان جب بنا اس وقت اس کو کس طرح سے ہائی کورٹ کے معاملات کو دیکھا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور 1973 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا، گو کہ سینئر ججوں کی مدت اور شرائط سے متعلق کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی، تاہم عدلیہ سے متعلق عمومی دفعات کے عنوان سے ایک خصوصی باب شامل کیا گیا جس کے تحت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور عہدوں کی دیگر شرائط و ضوابط کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ 1973 جو ہے پاکستان کا آئین 1973 کا، اس میں پوری ڈیٹیل ہے پاکستان کے جو ہائی کورٹ ہیں یا سپریم کورٹ ہے ان کے ججز کے اختیارات کی اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔